آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسیز کا بے تحاشا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ زمبابوے کا ایک نوٹ ہے میرے پاس، تقریباً 50 خرب ڈالر کا نوٹ ہے۔ میرے پاس تقریباً 250 ممالک کے کرنسی نوٹس ہیں، اس کی کوئی 4 سے 5 ہزار تعداد ہے، کوئی 18 سے 20 ہزار مختلف سکے ہیں۔ کچھ سکے اس میں سے کوئی 2500 سال یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے بھی ہیں۔ اراؤنڈ دی ورلڈ جتنی ڈاک ٹکٹیں ہیں وہ بھی میں نے جمع کی ہیں، کیونکہ ڈاک ٹکٹوں کے اندر بہت زیادہ نالج ہوتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ملکی اور غیر ملکی کرنسیز کا بے شمار بے تحاشا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ ان کے پاس ہزاروں سال پرانی کرنسی بھی موجود ہے، ان کے پاس ہزاروں سال پرانے سکے بھی موجود ہیں، ٹکٹیں موجود ہیں، میڈلز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شکیل احمد خان صاحب موجود ہیں جن کا یہ سارا ذخیرہ ہے، کئی سالوں کی محنت ہے، اس پر ان کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ سب ہم انہیں سے جانیں گے۔ شکیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کن کن ممالک کی کرنسی سکے موجود ہیں اور آپ کو ان سب کو جمع کرنے میں کتنی محنت لگی ہے، کتنا وقت لگا ہے؟ میرے پاس تقریباً 250 ممالک کے کرنسی نوٹس ہیں، اس کی کوئی 4 سے 5 ہزار تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس کوئی 18 سے 20 ہزار مختلف سکے ہیں، کچھ سکے اس میں سے کوئی 2500 سال یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے بھی ہیں۔ اور اس کو میں نے ایز اے ہابی سٹارٹ کیا تھا اس کلیکشن کو، اور پھر یہ جنون بن گیا، تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے پوری دنیا کے کرنسی نوٹ، سکے، ڈاک ٹکٹیں، میڈلز جو ہے نا وہ جمع کرنے ہیں۔ کرنسی نوٹس کی اگر آپ بات کریں تو اس میں میرے پاس جو ہے 100 سال سے زائد بھی پرانے نوٹ ہیں، جو جن کو 1 صدی سے زیادہ پرانے نوٹ بھی ہیں۔ اور اگر آپ سکوں کی بات کریں تو جتنے یہ مشہور بادشاہ گزرے ہیں، جتنے رولرز گزرے ہیں، جتنی ڈائنیسٹیز ہیں، کنگڈمز ہیں، ان تمام کے سکے اور جتنے ممالک ہیں ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو ملک اس وقت دنیا سے ختم ہو چکے ہیں یا وہ دنیا آپس میں ملک مرج ہو چکے ہیں۔ جس طرح برٹش امپائر ہے، اس میں بہت سارے ملک اس سے آزاد ہوئے، اس سے سابقہ ممالک تھے۔ تو یہ سارے کرنسی نوٹ، سکے جو ہے میں نے جمع کیے، اور اس کے پیچھے جو ایک مقصد اور ایک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کی ایک تو ہسٹری کو جاننا اور مختلف جنرل نالج کو جو ہے نا وہ گین کرنا، اس سے مقصد تھا۔ تو الحمدللہ وہ تمام چیزیں مجھے جو ہے کرنسی نوٹس اور سکوں اور ان سے میڈلز اور ٹکٹوں سے جو ہے مجھے بہت سارے جو ہے جنرل نالج انفارمیشن ملی، اور یہی میرا بیسک مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کی جائے۔ یہ نوٹ ہے، اس پہ ایک شخص ہے درخت پہ چڑھا، تو اس کے متعلق ذرا بتائیے گا۔ یہ مالدیپ کا نوٹ ہے، تو اصل میں مالدیپ کا نوٹ ہے، اس پہ یہ جو ہے پام کے درخت پہ جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ کرنسی نوٹس ہے، اس کے بیک سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ مراکش کی بڑی مشہور و معروف مسجد ہے۔ اسی طرح ماریشس ایک ملک ہے، اس کے پیچھے فشنگ ایک بندے کو جو ہے نا وہ کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کرنسی نوٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اس ملک کی جو تہذیب ہوتی ہے، جو سویلائزیشن، جو ان کا ہیریٹیج ہوتا ہے، ہر کرنسی نوٹ کے پیچھے جو ان کی مشہور اور فیمس ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں وہ پرنٹ کی جاتی ہیں، تاکہ دنیا تک جو ہے کرنسی نوٹ کے ذریعے ان کا ثقافت اور ان کا کلچر جو ہے نا، کیونکہ ایک جو کرنسی نوٹ یا ایک جو سکہ ہوتا ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا یا دھات کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر پوری کے پورا آپ کا جو ہے کلچر، سویلائزیشن، وہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، آرٹ چھپا ہوتا ہے آپ کا سارے کا سارا۔ تو اس پہ وہ چیزیں پرنٹ کی جاتی ہیں تاکہ دنیا تک ہمارا جو ہے نا وہ میسج پہنچے کہ کرنسی نوٹس اور سکے پہ آپ کا کیا تہذیب اور کلچر کیا ہے۔ اب جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساؤتھ افریقہ کا نوٹ ہے، یہ سائپرس کا نوٹ ہے، یہ ہانگ کانگ کا نوٹ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اوپر موسٹلی جو ہے اگر آپ ان کے سکوں اور نوٹوں پہ دیکھیں تو آپ کو جانوروں کی جو تصویریں جو ہے نا پورٹریٹس ملیں گی۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ افریقہ میں ایک جنگلی حیات ہے، جو وائلڈ لائف ہے، اس کے حوالے سے وہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کرنسی نوٹس اور سکوں پہ اس کی تصاویر جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی جانوروں کی جو حیات ہے اس کو پروموٹ کریں اور دنیا کو بتا سکیں کہ قیمتی جنگلی حیات جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس طرح اب یہ کوئین الزبتھ کی تصویر ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایسٹ کیریبین کا نوٹ ہے، اسی طرح یہ کیمن آئی لینڈ کا ہے، فجی آئی لینڈ کا نوٹ ہے۔
تو اس وقت بھی دنیا میں بہت ساری ٹیریٹریز اور بہت ساری ڈپینڈنسیز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر برطانیہ کا قبضہ ہے، اور ان کے تمام کرنسی پہ جو ہے نا وہ کوائن الزبتھ کی جو ہے نا وہ تصویر جو ہے پرنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بہت سارے ممالک ہیں جس پہ اس وقت جو ہے ملکہ برطانیہ کی پورٹریٹ جو ہے نا دی جاتی ہے، وہ ان کی حکومت کی وہاں پہ اور ان کی پاور کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ یہ جو آپ نوٹ دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کا کرنسی نوٹ ہے، 100 سال سے زیادہ پرانا نوٹ ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے بہت سارے نوٹ ہیں جو 100 سال سے زائد پرانے نوٹ ہیں۔ اسی طرح رشیا کے کچھ کرنسی نوٹس ہیں میرے پاس جو 1890 کے ہیں، 1885 کے نوٹ ہیں، رشین امپائر کے نوٹ ہیں، 100 سال سے وہ بھی زائد پرانے نوٹ ہیں۔ وہ میں نے یہ جتنے نوٹ ہیں میں نے یورپ سے اور رشین اور امریکن سائٹ سے جو ہے نا یہ میوچل ایکسچینج کے ذریعے جو ہے نا وہاں پہ کلیکشن بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے یہ چیز بہت زیادہ اڈاپٹ کی جاتی ہے، تو میں نے یہ وہاں سے میوچل ایکسچینج کے ذریعے چیزیں وہاں سے منگوائی ہیں۔ سر کچھ نوٹ یہ میرے پاس اور بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ اب جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرتگیز موزمبیق کا نوٹ ہے۔ جب پرتگال نے افریقہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو جب موزمبیق پہ اس کا قبضہ تھا تو یہ والا نوٹ وہاں پہ رائج تھا۔ اسی طرح ایسٹ تیمور ایک ملک ہے انڈونیشیا کے پاس پرتگال کا، اس پہ بھی قبضہ رہا ہے، اب یہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے۔ تو یہ اس دور کے نوٹ ہیں پرتگال، جو ان کو پرتگیز کالونیل نوٹ کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ میرے پاس پاکستانی نوٹ بھی ہے، یہ کافی پرانا لگ رہا ہے، آپ بتائیں کتنے سال پرانا ہے، اور اس پہ جو تصویریں بنی ہیں نا اس کے متعلق بھی ذرا بتا دیں۔ یہ جو نوٹ ہے پاکستان کا یہ 1950 کی دہائی کا ہے۔ اسی طرح جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پرانا نوٹ ہے۔ اسی طرح پاکستان کے میرے پاس جو ہے وہ 1947-48 سے لے کے 1950 60 70 تک جتنے بھی کرنسی نوٹ رائج ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس جو ہے نا موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی تمام سکے میرے پاس موجود ہیں، جس میں یادگاری سکے بھی موجود ہیں۔ میں پاکستان کے تقریباً 25 سے 30 کے قریب جو ہے نا مختلف یادگاری سکے جاری کیے ہیں پاکستان نے، وہ سارے اس میں چاندی کے سکے بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ 2 چاندی کے سکے جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستان کا 150 روپے کا چاندی کا سکہ ہے جو پاکستان نے 1976 میں جو ہے وہ جاری کیا تھا وائلڈ لائف کے حوالے سے، تو یہ سکہ میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ علامہ اقبال کے اوپر انہوں نے 100 روپے کا چاندی کا سکہ یادگاری، جب علامہ اقبال کی پیدائش کو 100 سال مکمل ہو گئے تھے تب پاکستان نے 1976 میں یہ سکہ جاری کیا تھا۔ تو یہ اسی طرح مطلب مختلف چیزیں ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی کوائنز ہیں ان کی ہسٹری ہے، میں نے اس کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے تاریخی نوٹ، پاکستان کے میڈلز، پاکستان کی ڈاک ٹکٹیں ہیں، میں نے ان کو جو ہے نا محفوظ کیا تاکہ پاکستان کی ہسٹری کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو یہ میرا شوق بھی تھا، جنون بھی تھا، پیشن بھی تھا، بس اسی چیز نے مجھے جو ہے نا اس طرف جو ہے مائل کیا، اور میں نے الحمدللہ اب بہت بڑی جو ہے نا میرے پاس کلیکشن ہے جو میں نے پرزرو کی ہوئی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا آپ کے پاس دنیا کا سب سے پرانا نوٹ بھی موجود ہے، اور اس نوٹ کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں بالکل، جس طرح رشیا کے نوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت پرانے نوٹ ہے، اسی طرح زمبابوے کا ایک نوٹ ہے میرے پاس، وہ تقریباً 50 کھرب ڈالر کا نوٹ ہے، کیونکہ زمبابوے میں ایک دور میں بہت زیادہ افراط زر اور انفلیشن رہی تھی، تو اس دور میں انہوں نے کھربوں مالیت کے کرنسی نوٹ جاری کیے تھے، گو ان کی ویلیو کو ورلڈ وائڈ کو بہت زیادہ نہیں تھی۔ تو اسی طرح جو ہے زمبابوے کیونکہ غریب ملک ہے تو ان کو پھر بہت بڑی بڑی مالیت کے کرنسی نوٹس جو ہے نا وہ جاری کرنے پڑے تھے، تو میرے پاس وہ بھی جو ہے کرنسی نوٹس جو ہے نا وہ میری کلیکشن میں موجود ہیں۔ 50 کھرب ڈالر، 50 ارب ڈالر اور 100 ارب ڈالر کے نوٹ جو ہے نا زمبابوے کے، وہ بھی میری کلیکشن کا جو حصہ ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے پاس جو سکے ہیں، کوئن جسے کہتے ہیں، وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہزاروں سال پرانے ہیں، جو کہ BC جسے کہتے ہیں وہ کئی سال پرانے ہیں، تو سر اس کے متعلق ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اتنے ہزار سال پرانے ہیں، آپ اس کو ویریفائی کیسے کرتے ہیں، اور پھر ان سکوں کو آپ کلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب آپ کسی ایک فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپیرینس بہت کچھ سکھاتا ہے، کیونکہ ہزاروں کوائنز میرے ہاتھوں سے گزرے، میں نے ان کو پڑھا اور ان کو ویریفائی کیا، تو پھر ایکسپیرینس سے مجھے پتہ لگا۔ پھر مجھے میری انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے، میں چیزوں کے آرٹیکلس پڑھتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، کنسلٹ کرتا ہوں، مختلف جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ میری جو ہے نا وہ کنورسیشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے جو ہے نا وہ چیزوں کو سکے کو ریڈ کرنا، سکے کو جاننا کہ یہ کتنا پرانا ہے، کس ملک کا ہے، کس امپائر کا ہے، اس کا کس تہذیب سے تعلق ہے، تو وہاں سے مجھے جو ہے وہ ساری کی ساری گائیڈنس جو ہے نا ملتی ہے۔ اسی طرح میں نے پوری ورلڈ سے ریلیٹڈ دنیا میں جتنی امپائرز ہیں، اگر آپ رومن امپائر کی بات کر لیں تو میرے پاس ان کے سکے ہیں، ساسانین امپائر کے سکے ہیں، عباسی دور کے سکے ہیں، اموی دور کے میرے پاس سکے ہیں، سلجوکی سکے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے
دور کے میرے پاس سکے ہیں. اب اگر آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آ جائیں تو مغل امپائر، لودھی امپائر، خلجی اور تغلق اور سلیب ڈائنیسٹی، سلطان محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، جہانگیر، اورنگزیب عالمگیر، مطلب یہ جتنے بڑے بڑے رولرز ہیں، نیپولین بوناپارٹ، ٹھیک ہے، ان سب کے جو ہے وہ کوائنز جو ہے نا میں نے، کیونکہ مجھے شوق تھا، میں نے ان سب کے کوائنز جو ہے نا وہ اپنی کلیکشن میں جو ہے نا وہ جمع کیے ہیں. سر یہ جو کوائنس، یہ سکے آپ کے پاس اتنے سارے موجود ہیں، ان کی آپ قیمت بھی ادا کرتے ہیں؟ زیادہ تر چیزیں خریدنی ہی پڑتی ہیں، اور میں نے بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا ان پہ مطلب کی، کیونکہ مجھے جنون تھا کہ ان چیزوں کو میں حاصل کروں. لیکن کچھ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پوری دنیا کے کلیکٹرز سے ایک جو ہے نا وہ باہمی رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ چیزیں ایکسچینج کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ. جو چیزیں پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں سے بھیجتے ہیں، اور ان کی جو چیزیں وہ منگوا لیتے ہیں. تو یہ کلیکٹرز کے درمیان پوری دنیا میں جو ہے نا باہمی ایکسچینج، جسے میوچل ایکسچینج کہتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، اور ایک وقت بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے پوری دنیا سے جو ہے تقریباً میوچل ایکسچینج کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے نا منگوائی ہیں پاکستان میں. سر آپ کے پاس اتنے سارے سکے، اتنے سارے نوٹ، اتنی ساری کرنسی موجود ہے، آپ خود کو تو بہت امیر محسوس کرتے ہوں گے؟ اصل میں امیر، جب ایک چیز آپ کے شوق میں آ جاتی ہے نا، جس کا آپ کو جنون ہوتا ہے، تو پھر انسان اس کی یہ چیز نہیں سوچتا کہ یہ چیز کی کتنی ویلیو ہے، یا میرے پاس یہ کتنی مالیت کی چیز ہے، کیونکہ اس نے کبھی اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھانے کا نہیں سوچا ہوتا. اس کا وہ جنون ہوتا ہے، اور اس کو وہ صرف اپنے شوق کے زمرے میں رکھتا ہے. البتہ گو ان کی مالیت اور ان کی وہ بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن ان کے یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، ان کے صحیح قدردان جو ہے وہ گورے ہیں، یا جو یورپین کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ ان کے صحیح قدر. پاکستان میں ان چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. پاکستان کی جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو تاریخ سے کو بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کی ورتھ بہت کم ہے. تو میں ایک میسیج یہ بھی دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو ضرور پرزرو کرنا چاہیے، اپنی ہسٹری کو سیو کرنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں اپنی ہسٹری کو ضائع کر دیتی ہیں تو وہ ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے. سر جس کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، اس کو ایک خوف، ایک ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈاکو نہ پڑ جائیں. تو بے شک یہ اینٹیک ہے، بے شک یہ دیگر ممالک کی ہے، پاکستانی کرنسی بھی ہے، سکے بھی ہیں، آپ کو یہ خوف آتا ہے؟ اس کا میں نے بڑا ایک اچھا حل نکالا ہوا ہے کہ میں ایک تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رکھتا، یہ مختلف جگہوں پہ میری کلیکشن جو ہے نا پڑی ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ ایک اس طرح کا کوئی ایک حادثہ بھی میرے ساتھ چوری کا ہو چکا ہے، لیکن اس میں کوئی میرا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا. لیکن یہ پاکستان جیسے ملکوں میں ظاہر ہے آپ کو کافی محتاط رہنا پڑتا ہے. وہ جو آپ حادثہ بتا رہے ہیں، وہ چور کون سے ملک کی کرنسی زیادہ اٹھا کے لے گئے تھے؟ وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کی عام جنرل پبلک ہے ان کو زیادہ ڈالر کا بہت پتہ ہے، ان کو یوروز اور پاؤنڈز کا بہت پتہ ہے. تو زیادہ تر اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. وہ ایک البم تھا کرنٹ کرنسی کا، لکیلی وہ ایک ہی البم پڑا ہوا تھا دراز میں، تو وہ چوری ہو گیا تھا. لیکن الحمدللہ اس کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا تھا ان چیزوں سے. سر یہ بتائیے گا، آپ کے پاس میڈلز بھی ہیں، آپ کے پاس ٹکٹیں بھی ہیں، پاکستانی بھی اور دیگر ممالک کی بھی. وہ ٹکٹیں کون کون سی ہیں اور میڈل کون کون سے ہیں، یہ بتائیے. پاکستان کی اگر ڈاک ٹکٹوں کی بات کریں تو پاکستان نے تقریباً کوئی 1600 سے زائد جو ہے نا مختلف ڈاک ٹکٹیں جاری کی ہیں، مختلف شخصیات پہ ہیں، مختلف تھیمز پہ ہیں. تو وہ ڈاک ٹکٹیں بھی میں نے کافی حد تک جمع کی ہیں. پھر پوری اراؤنڈ دی ورلڈ جتنی ڈاک ٹکٹیں ہیں وہ بھی میں نے جمع کی ہیں، کیونکہ ڈاک ٹکٹوں کے اندر بہت زیادہ نالج ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. اس کے علاوہ میڈلز کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان مختلف تقریباً کو 700-800 کے قریب مختلف میڈلز ہیں. اس میں میرے پاس جو ہے نا چاندی کے میڈلز بھی ہیں، برٹش دور کے میڈلز ہیں، پاکستان کے کچھ آرمی کے میڈلز ہیں، کچھ سول میڈلز ہیں پاکستان کے. تو وہ بھی بہت ساری جو ہے نا میرے پاس میڈلز کی ایک بڑی کلیکشن جو ہے نا وہ بھی مجھے شوق تھا، وہ بھی میں نے الحمدللہ کی. آپ نے اتنی ساری کرنسی کی کلیکشن کی ہوئی ہے، آپ کی 15 سال کی محنت ہے، تو آپ کو اس اچیومنٹ پر لوگ سراہتے ہیں، ادارے جو ہیں، آرگنائزیشن ہے، وہ اس پر آپ کو سراہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کے ذریعے پہچان بھی ملی. اور پاکستان کی کوئی 20 سے 22 یونیورسٹیز نے مجھے اس پہ شیلڈز اور ایوارڈز دیے، کیونکہ وہاں پہ میں نے ایگزیبیشنز کنڈکٹ کی تھیں. اور پاکستان کی مختلف ایک تو اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں سے مجھے جو ہے نا شیلڈز ایوارڈز اس پہ مل چکے ہیں. الحمدللہ لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی بھی کی اس پہ، اور مجھے اس پہ ایک شناخت بھی ملی الحمدللہ. تو بس یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے کچھ میوزیمز ہیں ان کو بھی چیزیں ڈونیٹ کی ہیں، اور اسی طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ایک گیلری ہے، وہ پاکستان کی ہسٹری، کوائنز ہسٹری کے متعلق، وہ بھی میں نے اسٹیبلش کی ہے الحمدللہ. تو یہ اس سے الحمدللہ ایک شناخت اور ایک پہچان جو ہے نا وہ مجھے ملی.
آپ کے پاس نواب آف بہاولپور کا بھی ایک میڈل موجود ہے اور اس کے علاوہ برطانیہ کا بھی کوئی میڈل موجود ہے، وہ ذرا جی بتائیے۔ الحمدللہ، یہ جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نواب بہاولپور ہے، نواب صادق، اس کا یہ میڈل ہے، یہ میری کلیکشن کا حصہ ہے۔ اسی طرح 5 اور میڈل ہیں جو نواب بہاولپور کے، اسی طرح یہ برطانیہ کے میڈل ہے جو 1910 کا میڈل ہے برطانیہ کا، یہ بھی میری کلیکشن کا حصہ ہے۔ اس طرح میں نے کوئی 700-800 کے قریب جو ہے نا میڈلز جو ہے نا الحمدللہ وہ جمع کیے ہیں۔ یہ تقریباً بہاولپور والا جو میڈل ہے یہ تقریباً کو 70 سال کے قریب جو ہے نا وہ پرانا میڈل ہے۔ آپ کے پاس پاکستانی سکوں کی کلیکشن موجود ہے جو پاکستان گورنمنٹ اہم موقعوں پر ایشو کرتی ہے، کوئی اہم مواقع جب آتے ہیں؟ بالکل، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے یہ یادگاری سکے ہیں اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے کوئی 25 سے 30 کے قریب یادگاری سکے جاری کیے ہیں۔ جس طرح یہ 50 سالہ جشن آزادی پہ 50 روپے کا سکہ جاری ہوا تھا، اسی طرح یہ 5 روپے کا سکہ جب پاکستان UNO کا ممبر بنے 50 سال مکمل ہو گئے تھے، اسی طرح ڈاکٹر لطفاؤ پہ ہے، سر سید احمد خان پہ ہے، عبدالستار ایدھی پہ ہے 50 روپے کا سکہ، یہ اینٹی کرپشن کے اوپر 50 روپے کا، اور یہ 550 روپے کا سکہ جو ہے یہ کرتارپور، جب بابا گرو نانک کی پیدائش کو 550 سال مکمل ہو گئے تو پاکستان نے یہ سکہ، یہ پاک چائنا فرینڈشپ کو 60 سال مکمل ہونے پہ یہ سکہ جو ہے نا جاری۔ اسی طرح بہت سارے سکے ہیں جو پاکستان نے جاری کیے تھے یادگاری طور پہ، اور یہ بڑا لیمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے، یہ تھوڑے سکے جاری کیے جاتے ہیں اور یہ زیادہ کلیکٹرز ہی ان کو جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور یادگاری کے طور پہ جو ہے محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں مختلف ممالک کے سکوں کی تو میں نے تقریباً 250 ممالک کے سکے جو ہے نا وہ جمع کیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح افریقہ کنٹری ہے، ٹوگو ہے، چاڈ ہے، یہ کوکس آئیلینڈ ہے، فرینچ پولینیزیا ہے، لیسوتھو ہے، جرسی ہے، یوراگوئے ہے، البانیہ ہے، ایسٹ تیمور ہے، پاپوا نیو گنی ہے، ویٹیکن سٹی ہے، برمودا آئیلینڈ ہے، کیوبا ہے، اور اسی طرح مکاؤ ہے، رومانیہ ہے، صومالیہ ہے، ویتنام ہے، ملاوی ہے۔ اسی طرح پوری ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں میں نے ان تمام کے سکے جو ہے نا وہ الحمدللہ جمع کیے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ شکیل احمد خان صاحب، جنہوں نے کئی ممالک کی کرنسیز، پاکستانی کرنسیز، نوٹ، میڈل، ٹکٹیں یہاں پر جمع کر رکھی ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے ان سب ٹکٹوں، میڈلز اور نوٹ اور کرنسیز کا۔ اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔